أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ سورہ المزمل کے نمبر 1 to 11 کی ریسیٹیشن اینڈ اس کی تجوید کمپلیٹ کر لی ہے الحمدللہ، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب نے کل کی کلاس اٹینڈ کی ہے۔ ریکارڈنگ لنک بھی انشاءاللہ ود ان فیو ہارز آپ کو دے دیا جائے گا۔ ریکارڈنگ 1 جو ہے اپلوڈ ہو گیا ہے، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ، بیکاز ورڈ بائی ورڈ کی تجوید بتائی گئی ہے، اس کو ضرور سیکھیں۔ اگر آپ نے اس سورہ کی تجوید کو، ان کی رولنگز کو بہترین طریقے سے اگر سیکھیں تو it will be easy for you to apply these rules in other surahs انشاءاللہ۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے، کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ آیت نمبر 19 تک کمپلیٹ کریں، بیکاز آیت 20 بہت ہی لمبی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے۔ فائن، تو ہم شروع کرتے ہیں الاستعاذہ کے ساتھ، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے شروع میں ہم الاستعاذہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، فرسٹ ورڈ یہاں پر ہے ان۔ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ نون اور میم لیٹرز ایسے ہیں عربک کے جس پہ نیزلائزیشن ہوتا ہے، یعنی غنہ ہوتا ہے۔ نون پہ مشدد ہے تو غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی، اور 2 حرکہ لمبا ہم غنہ کرتے ہیں۔ 2 حرکہ یعنی 1 second is equal to 2 counts، 2 count stretch، 2 حرکہ۔ ان لدینا، لدینا، یہاں پر جو آئی کی ساؤنڈ آ رہی ہے وہ کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو۔ ہم نے حروف لین کی کیٹیگری میں دیکھا تھا، حروف لین 2 ہیں، ایک ہے یا ساکن اور ایک ہے واو ساکن۔ جب بھی یا ساکن اور واو ساکن کے پہلے کے لیٹر پہ، ناٹ اس کے بعد، اس سے پہلے کے لیٹر پہ اگر فتحہ یعنی زبر آ جائے تو ہم اس کو حروف لین کہتے ہیں، اور اس کی آواز اس طرح ہوگی آئی کی آواز ہوگی۔ اکثر مسٹیک ہم اسے کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں لدینا، دینا نہیں پڑھیں گے، دینا۔ ایون جب ہم بولتے ہیں السلام علیکم، you should not say علیکم، اے نہیں ہے، علیکم، تو یہاں بھی وہی یالین آ رہا ہے جس کو ہم پڑھیں گے ان لدینا۔ اوکے، آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہاں پر ایک مد کا سائن آیا ہے، یہ مد منفصل کا سائن ہے۔ مد منفصل کیا ہے؟ مد کے لیٹر کے بعد جب حمزہ یعنی صرف اور صرف اس کو ہم حمزہ نہیں کہتے، یہ حمزہ نہیں، یہ الف ہوتا ہے، لیکن اس الف پہ جب کوئی بھی حرکہ ساکن کچھ بھی آ جائے تو یہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جیسے فتحہ، ضمہ، کسرہ، ساکن کچھ بھی آ جائے تو یہ بھی حمزہ ہی ہے، یہ الف نہیں ہے۔ الف اس کو نہیں کہتے، الف اس کو کہتے ہیں جو یہاں پر اینڈ میں آ رہا ہے جس پہ کوئی بھی حرکہ نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن یہ جو ہے اب حمزہ ہے، تو اس مد کے بعد، کوئی حروف مد کے بعد اگر حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ جائے تو ہم اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں، جس کو 4 سے 5 حرکہ لمبا ہم سٹریچ کرتے ہیں، یعنی 2 seconds اپروکسیمیٹلی ہم اس کو سٹریچ کرنا ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ جائز کا مطلب کمپلسری نہیں، 2 حرکہ کریں گی تو بھی کافی ہوگا، 2 to 3 حرکہ بھی کافی ہوگا، لیکن 4 to 5 حرکہ اس کی مقدار ہے انشاءاللہ۔ آکالن، یہاں نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے، اخفا کی رولنگ اپلائی ہوگی۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن کی آواز کو چھپانا۔ اخفا سے خفیہ یعنی چھپانا، نون ساکن کی آواز چھپے گی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب کاف آئے گا تو ہم اخفا کرتے ہیں۔ سیم تھنگ وہی جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو، ایک ورڈ جو اردو میں ہے پنکھا، اور میں نے بتایا تھا انگلش کا ورڈ منکی یا جنک، وہاں پہ ہم این کو پرناؤنس نہیں کر رہے ہوتے، ہم جنک نہیں پڑھتے، اور نہ ہی ہم منکی پڑھتے ہیں، اور نہ ہی ہم پنکھا میں پنکھا پڑھتے ہیں۔ نون کو ہم بالکل بھی نہیں پڑھتے، صرف اور صرف ناک میں آواز لے جاتے ہیں، جیسے آکالن،
آکالن. اوکے، نون ساکن اینڈ تنوین کے ایک بہت ہی براڈ رولنگز ہیں جس میں 4 رولز آتے ہیں. ایک ہے اظہار، اور ایک ہے ادغام، اور ایک ہے اقلاب، اور لاسٹ ون ہے اخفاء. تو یہ رولنگ کو ضرور سیکھیں بیکاز ایوری پیج آف قرآن میں آپ کو نون ساکن اینڈ تنوین کے رولنگ ضرور ملیں گے. اوکے، ضرور ملیں گے. تو نون ساکن اور تنوین کے رولز کو سیکھ لیں انشاءاللہ. یوٹیوب پر اویلیبل ہے، لنک بھی میں نے دیا ہے 30 days انٹینسو تجوید کورس کا، جہاں پر ان کی رولنگ براڈلی ایکسپلین کی گئی ہے بریفلی انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح پڑھیں گے اس کو. ان کالن نہیں پڑھیں گے بلکہ آکالن، آکالن. اوکے، نون ساکن اور تنوین کی ایک اور رولنگ یہاں آ رہی ہے لن. ہم اس کو لن نہیں پڑھیں گے، واو کے ساتھ ملائیں گے. جب واو کے ساتھ ملا رہے ہیں تو غنہ کے ساتھ اور ادغام کر کے اس کو ملائیں گے. ادغام کہتے ہیں ٹو مرج، ملانا، ایک لیٹر کو اور ایک لیٹر سے مرج کرنا، ملانے کو ہم کہتے ہیں ادغام. یہاں تنوین کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نون ساکن اور واو جو ہے وہ مرج ہو رہے ہیں، مدغم ہو رہے ہیں، جس کو ہم پڑھیں گے آکالا وجحیما. لاؤ لاؤ، اس طرح کی ساؤنڈ آئے گی. وجحیم، ہا کے بعد یہاں دیکھیں یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ اگر کسرہ آ جائے تو یہ یا مد کہلاتا ہے، جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے. مد طبعی ہے یعنی مد اصلی ہے، 2 حرکہ لانگ. جحیم، اور یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے مد العوض کی رولنگ. عوض کہتے ہیں کسے، اردو میں بھی عوض ہی کہتے ہیں. اس کے عوض ہم وہ کریں گے، کہتے ہیں نا سبسٹیٹیوٹ، اس کے بدلے میں وہ کریں گے. عوض کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ کو. وی آر ریپلیسنگ دی تنوین ٹو مد طبیعی. مد طبیعی میں بدلتے ہیں. کون سا ہے؟ ہم اس کو جحیمن نہیں پڑھیں گے بلکہ جحیما، جحیما. دس از کالڈ مد عوض رولنگ، جس کو ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں. تو ہم نے ان کی رولنگز دیکھی ہے. آپ سب انشاءاللہ ریپیٹ کریں، میں پڑھاؤں گی آپ کو. ان لدینا آکالا وجحیما. یہ ہا جو ہے بہت ہی شارپ ہوگا، شارپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جہیمہ نہیں ہوگا، جہیمہ، ہی شارپنس کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ادا کریں گے. نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں. جی، یہاں پر واو کے اوپر ہے مشدد. کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے اس کو ہم مشدد سے اور ساکن سے شروع نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ مشدد کا سائن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تنوین آئی ہے. ہم نے یہاں ایک رولنگ دیکھی تھی کہ تنوین کے بعد جب واو آتا ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے آیت نمبر 12 کو آیت نمبر 13 سے ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے جحیما وطعاما. ادغام کی رولنگ اپلائی ہوگی. اس وجہ سے اس لیٹر پہ مشدد آیا ہے. تو ہم اس کو اب نارملی فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے و. اوکے، سٹریس دے کر ہم ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے. و. تو ایک حروف مستعلیہ ہے، ہیوی لیٹر ہے تو موٹا پڑھیں گے. حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے؟ بلند پڑھی جانے والے حروف، جس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری زبان کی جو جڑ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تو یہ لیٹرز جو ہیں وہ ہیوی ہو جائیں گے. وطعاما. عین کے بعد الف آیا ہے اور اس الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے، تو یہاں مد اصلی، مد طبعی کی رولنگ جو ہے وہ فالو ہو رہی ہے. اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. اوکے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہیوی لیٹر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اور بعد کا لیٹر بھی کبھی کبھی ہیوی کر دیتے ہیں. اس طرح نہ کریں. و اور عین کو بالکل لائٹ رکھیں، تو کو ہیوی کریں گے. میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کو ہم یہاں اخفا کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد لیٹر ذال آئے گا تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ساتھ ہم نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے. وطعاما ذا، ماذا، من ذا نہیں، ماذا. 2 حرکہ لمبا ہوگا ذا، کیونکہ یہاں پر بھی مد طبیعی آیا ہے، الف مد ہے. غصۃ و،
غو ہیوی ہوگا، ایک ہی حرکہ لمبا کریں، صاد بھی ایک ہی حرکہ لمبا لیکن سٹریس کے ساتھ، کیوں؟ تشدید کا سائن ہے، صاد مشدد ہے تو سٹریس دیں گے تھوڑا اس پر، اور یہ ہیوی لیٹر ہے۔ اگر ہم نے اس کو غصہ پڑھا تو اس سین کی طرح لگے گا، سین نہیں صاد ہے، سو کس طرح پڑھیں گے؟ انگلش کا لیٹر، انگلش میں جو ورڈ ہے SAW سو، اس طرح کی آواز آئے گی، غصہ غصہ، سو میں ہیوینس ہوگا اور ہم اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اوکے؟ غصہ والی جو وزلنگ ساؤنڈ ہوگی وہ اس میں آئے گی، غصتیوں و، تنوین کے بعد جب واو آتا ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے۔ اور ایک رولنگ ہم نے تائے مربوطہ کی دیکھی تھی کہ اس کے اوپر چاہے کچھ بھی حرکہ آ جائے، اگر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو اس کو ہاں میں کنورٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تنوین جب فتحتین کی ہوتی ہے، رائٹ؟ تنوین یعنی دو زبر پہ کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہو، اگر ہم وہاں سٹاپ کر رہے ہیں تو ہم اس کو مد طبعی میں بدلتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اس کی ایک ہی ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر تائے مربوطہ پہ دو زبر آتے، دو فتحہ آتے تو ہم اس کو غصہ نہیں پڑھیں گے بلکہ غصہ، غصہ سٹاپ کرنے میں ہی یہ رولنگ اپلائی ہوگی۔ کنٹینیو کر رہے ہیں تو تا کی طرح ہی پڑھیں گے، غصتیوں وعذابا، ذال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں، اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ عذاب کہتے ہیں، عذاب نہیں ہے، عذاب۔ مخارج اس کے مخرج کا بھی ویڈیو اویلیبل ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ذال کے لیے جو ہے ہماری زبان کی نوک باہر آنی چاہیے، وعذاب، یہاں پر بھی تنوین ہے، ہم تنوین کے بعد جب حمزہ آتا ہے، حروف حلقی آتے ہیں تو اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ہم چبائیں گے نہیں اور نہ ہی ہم غنہ کریں گے، ہم اس کو عذابا علیما نہیں پڑھیں گے، فائن، نو غنہ۔ ہماری اکثر عادت کیا ہوئی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی ہم تنوین یا نون ساکن اور میم ساکن دیکھتے ہیں وہاں ہر جگہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں، ان کی رولنگ الگ ہے، کہیں ہم اس کو غنہ کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اس کو ہم صرف اور صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے، عذابا علیما، عذابا علیما، اوکے؟ علیما، یہاں دو حرکہ لمبا کریں گے، مد طبیعی ہے، میم فتحتین کی ہے تو وقف کے حال میں ہم اس کو انشاءاللہ دو حرکہ لمبا مد طبیعی میں بدل کر پڑھیں گے۔ میں ایک بار اس کو پڑھوں گی، اس کے بعد آپ بھی ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ 1 سیکنڈ میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کروں گی انشاءاللہ۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، طعام ذا غصة وعذابا عليما۔ جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے۔ ہم نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، یہاں پر فرسٹ ہے یوم، یہاں پہ آ رہا ہے حروف لین۔ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ واو اور یا حروف لین ہیں، واو اور یا جب ساکن پر ہوتے ہیں اور ان سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو، یہ ضرور یاد رکھیں، فتحہ یعنی زبر ہونا ضروری ہے، اگر فتحہ آ جائے تو ہم اس کو حروف لین کہتے ہیں، جس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ یوم، او کی ساؤنڈ دیں گے، یوما نہ پڑھیں، اکثر سسٹرز کی میں نے ریکارڈنگ دیکھی ہے وہ یوما پڑھتی ہیں، یوما نہیں، یوما، یوما، او کی ساؤنڈ آئے گی، اور اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے، ہم اس کو یوم نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف ایک حرکہ لمبا ہوگا، یوم ترجف، رو ساکن، رو جو ہے ایک مشترک لیٹر ہے، مشترک یعنی کبھی ہیوی ہوتا ہے موٹا پڑا جائے گا، کبھی لائٹ، جیسے کہ اگر رو کے اوپر فتحہ یا ضمہ آ جائے تو وہ ہیوی ہے، کسرہ آ جائے تو لائٹ ہے، لیکن رو ساکن آ جائے تو ہم اس سے پہلے کے لیٹر کو دیکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو تو یہ رو ساکن بھی ہیوی ہوگا، اگر اس رو ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ آ جائے تو لائٹ ہوگا، تو ہم یہاں ہیوی کریں گے، تھوڑا سا ہیوی پڑھیں گے، ترجف، حمزۃ الوصل ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، یہاں بھی رو ساکن کو ہم ہیوی کریں گے، ترجف الارض، ضاد میں اکثر ہم مسٹیک کیا کرتے ہیں، یا تو اس کو ارزو پڑھتے ہیں یا ہم
اردو پڑھتے ہیں، بالکل بھی نہیں. اور ضاد کا مخرج ہے زبان کے کنارے، جو ہماری زبان کے سائیڈز ہیں، سائیڈز آف دا ٹنگ کو اوپر کے داڑوں کے گمز جو ہوتے ہیں مسوڑوں پر لگا کر ایک لاک سسٹم کریٹ کریں گے جہاں پر پریشر کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے. اردو، بو ہیوی لیٹر ہے، بہت ہی ہیوی پڑھا جائے گا. حروف مستعلیہ ہے، اردو نہ پڑھیں، ارزو نہ پڑھیں، زا کی ساؤنڈ تو بالکل نہیں آئے گی اس میں. اردو، بو، اس طرح ہم اس کو ہیوینس کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے. یوم ترجف الارض والجبال، ول یہ حمزہ کو اگنور کریں کیونکہ حمزۃ الوصل ہے. والجبال، با اس کو ہم دو حرکہ لمبا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ الف مد یعنی مد طبیعی آیا ہے. الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو تو مد طبیعی ہے. والجبال وکانت الجبال، وکانت الجبال، یہاں پر بھی کا دو حرکہ لمبا کیونکہ الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے. یہاں پر بھی با دو حرکہ لمبا کیونکہ الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کثیبا، اس میں جو ہم اکثر مسٹیک کرتے ہیں وہ ہے لیٹر سا میں. سا کو سا پڑھنے کی ہمیں اس طرح عادت ہو گئی ہے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی سا آ رہا ہے ہم اس کو سین کی طرح پڑھتے ہیں. یہ لیٹر سا میں سی ٹی کی آواز نہیں ہوگی، یہ جو س والی ساؤنڈ آتی ہے وہ اس سا میں بالکل نہیں آئے گی. ہم اس کو زبان کی نوک کو باہر نکال کر پڑھیں گے. زبان کی نوک کو باہر نکال کر پڑھنے والے 3 لیٹرز ہیں، ایک ہے ز اور ایک ہے غ اور ایک ہے یہ جو ہے سا. ان تینوں کو ہم اپنی زبان کی نوک باہر نکالتے ہیں اور اوپر کے جو دو ہمارے فرنٹ ٹیتھ ہیں وہاں پر ہماری یہ زبان کی نوک لگتی ہے، تب جو ہے یہ آواز جو ہے سی ٹی کی نہیں آتی. تو ضرور کوشش کریں کہ زبان کی نوک جو اوپر کے جو دو دانت ہوتے ہیں اس کے اس کارنرز پہ لگائیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور سی ٹی کی آواز نہیں آئے گی. ان لیٹرز 3 لیٹرز میں ہم سی ٹی کی آواز نہیں لائیں گے. کثیبا مہیلا، تنوین کے بعد جب میم آتا ہے تو ہم ادغام غنہ کرتے ہیں، اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. میم پر مشدد آپ کو اس لیے دکھ رہا ہے کیونکہ تنوین آئی ہے اس سے پہلے، یہ ادغام والا مشدد ہے. کثیبا مہیلا، دو حرکہ لمبا ہا کو کریں گے اور لام کو ہم مد عوض کی رولنگ اپلائی کر کے پڑھ رہے ہیں. آپ سب ریپیٹ کریں انشاءاللہ. میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کروں گی. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. اوکے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے. بارک اللہ فیک. ہم انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں. اوکے، یہاں پر بھی نون مشدد آیا ہے سٹارٹنگ میں. ان نون پر مشدد ہے تو دو حرکہ لمبا غنہ کریں گے اور آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ دوبارہ وہی مد آیا ہے. اس کو یاد رکھ لیں کہ اس مد کے بعد ہمیشہ حمزہ جو ہے وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آتا ہے. دیکھیں یہاں پر آپ کو حمزہ دکھ رہا ہوگا. مد جائز منفصل ہے جس کو ہم دو سے 3 حرکہ بھی کر سکتے ہیں یا 4 سے 5 بھی، اٹ از اپ ٹو یو، لیکن اس کی جو مین مقدار ہے وہ 4 to 5 حرکہ ہے انشاءاللہ. اور را ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے تو را ساکن ایک مشترک لیٹر ہے تو اس لیے وہ موٹا پڑا جائے گا. جب اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ یا ضمہ آ جائے، ضمہ یعنی پیش کو کہتے ہیں، را ساکن ہیوی ہوگا. ارسلنا، لام پہ جھٹکا نہ دیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ لام پر کبھی کبھی آپ لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں. قلقلہ نہیں کرنا، جیسے الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمدللہ، اس طرح ال کو بہت ہی آرام سے ادا کریں. یہاں پر بھی ارسلنا، سل نہ پڑھیں، ارسلنا. یہاں پر بھی مد جائز منفصل ہے، 4 to 5 حرکہ لمبا کریں گے. الیکم، الیکم، اس میں اکثر کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ الیکم پڑھتے ہیں، اے نہیں
ای یا لین آیا ہے، یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے. الیکم میم ساکن کی رولنگ جس طرح نون ساکن اور تنوین کی رولنگ ہے اور بہت ہی براڈ ہے، لیکن میم ساکن کی رولنگز جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے. صرف آپ کو 3 پوائنٹس ریممبر کرنے ہوں گے. پہلا ہے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو یہ ادغام شفوی ہوگا جہاں پر غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. بہت ہی آسان. اوکے، میم ساکن کے بعد با آ جائے، لیٹر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، وہاں پر بھی غنہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی میم پر غنہ کریں گے. لیکن میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی لیٹرز آ جائیں غنہ نہ کریں. اوکے، غنہ بالکل نہیں کریں گے. ہماری عادت اس طرح ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایوری میم ساکن اور نون ساکن پر غنہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا صرف. اس کو ہم الیکم نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں، صرف ظاہر ہوگا. الیکم رسولا، کم رسولا، کم. اوکے، کم نہیں ہوگا. وہ کب ہوگا؟ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے یا با آئے. ان دونوں لیٹرز کے علاوہ جو بھی لیٹرز آ جائیں گے تو میم ساکن جو ہے وہ صرف ظاہر ہوگا. لیکن نون ساکن تنوین کی رولنگ اس طرح آسان نہیں، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کو، کیونکہ نون ساکن تنوین کے جو ہے 4 قاعدے ہیں جن کے لیٹرز جو ہیں اتنے آسانی سے ڈیوائیڈ نہیں ہوئے ہیں. پہلے اظہار کے 6 لیٹرز ہیں، اخفاء کے 15 لیٹرز ہیں، اقلاب کا 1 لیٹر ہے اور ادغام کے 5 ہیں جس میں ود غنہ کے 4 ہیں، وداؤٹ غنہ کے 2 ہیں. اس طرح آپ کو انشاءاللہ یاد کرنا ہوگا. ان کو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو رسولا پڑھیں گے، اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو ہم اس کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. اخفاء کیوں؟ تنوین کے بعد شین آیا ہے تو اخفاء ہوگا. یہاں دیکھتے ہیں الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے، 2 حرکہ لمبا ہوگا. شاہدن، شاہدن، شہیدن نہ پڑھیں، شاہدن. تنوین کے بعد عین آیا ہے، صرف ظاہر ہوگا. دن نہیں پڑھیں گے، دن، دن صرف ظاہر کریں گے، نو غنہ. شاہدن علیکم، علیکم. یہاں پر بھی آئی کی ساؤنڈ آئے گی، یا ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو حروف لین ہے، آئی کی ساؤنڈ دیں. علیکم. یہی مسٹیک ہم کرتے ہیں جب بھی ہم سلام بھی کرتے ہوں، السلام علیکم پڑھتے ہیں، علیہ نہیں ہے، علیکم. آئی کی ساؤنڈ دیں گے، یا کیونکہ یا جو لین کہتے ہیں آسان کو، ہم اس کو بہت ہی سافٹنس کے ساتھ آسانی سے ادا کریں گے. علیکم. یہاں پر بھی دیکھیں اظہار شفوی کی رولنگ فالو ہو رہی ہے. اظہار شفوی یعنی شفوی کہتے ہیں ہونٹ کو، اور میم جو ہے وہ ہونٹوں سے پروناؤنس کیا جانے والا لیٹر ہے. ما دیکھیں میم، ہم اس کو ہونٹوں سے پڑھتے ہیں اس لیے اس کو اظہار شفوی کہہ رہے ہیں، ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں ہم، اس میم کو غنہ نہیں کر رہے. علیکم کما، کما. یہاں پر بھی یہی رول آیا ہے جو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا. وہ کیا ہے کہ مد کے بعد کا لیٹر حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آیا ہے، اسی ورڈ میں نہیں ہے تو مد جائز منفصل ہے. 4 سے 5 حرکہ لمبا کریں گے. را ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ آ گیا تو اس را ساکن کو ہیوی کریں گے. ارسلنا. یہاں پر بھی سیم رولنگ، مد کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آیا ہے تو یہ بھی 4 to 5 حرکہ لمبا کیا جائے گا. مد جائز منفصل ہے. الہ 2 حرکہ لمبا کیوں؟ الف مخصورہ ہے. یعنی جب بھی آپ کو کھڑی زبر دکھے اس کے بعد آپ کو یا دکھ جائے تو سوچیں کہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ الف مخصورہ ہے. اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے تو ڈونٹ وری، اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف اور صرف ایک سٹینڈنگ فتحہ جو ہے کھڑی زبر جس کو کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے. 2 حرکہ لمبا. الہ، الہ. الف صغیرہ ہوتا ہے وہ اوپر چھوٹا سا الف، یہاں لیکن وہ الف مخصورہ ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الہ فرعون. را ساکن لائٹ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ یعنی زیر آیا ہے. فرعون. واو اور یا ہم نے دیکھا تھا حروف لین ہے، کب ہوگا؟ واو اور یا حروف لین تب ہوگا اگر وہ ساکن پر ہو اور اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو، اونلی فتحہ، یہ یاد رکھ لیں. عون. او کی ساؤنڈ دیں گے ہم، اس کو او نہیں پڑھیں گے. اوکے، او. فرعو، عین کے ساتھ پڑھیں. فرعون. رسول. را موٹا کیوں؟ کیونکہ فتحہ ہے، اس کو ہیوی پڑھیں گے. رسول. 2 حرکہ لمبا، واو مد ہے.
میں نے تب سے آپ کو کہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے ضرور فتحہ ہوگا تو ہی لین ہوگا. دیکھیں کیوں میں نے کہا، بیکاز یہاں پر واو ساکن سے پہلے ضمہ آ گیا تو یہ مد طبعی ہوگا، حروف مد ہو جائے گا، حروف لین نہیں. یہاں پر واو ساکن حروف لین ہے اور اس ایگزامپل میں حروف جو واو ساکن ہے وہ حروف مد ہے. یہاں اس کو عو نہ پڑھیں گے لیکن یہاں اس کو سٹریچ کریں گے رسولا. یہاں مد عوض کی رولنگ اپلائی ہو رہی ہے، جو ہم نے بھی دیکھا کہ فتحتین کو وقف کرتے وقت ہم اس کو مد طبیعی کی طرح 2 حرکہ لمبا ایکسٹینڈ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ اس کو پڑھیں، میرے پڑھنے کے بعد پڑھیں تاکہ آپ کو رولنگ پتہ چل جائے. پہلے ہم یہاں تک پڑھ کر وقف کریں گے انشاءاللہ. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، ویری گڈ ریسیٹیشن، آپ نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے الحمدللہ. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں نمبر 16. اوکے، یہاں پر ہے فعصا. فع ایک حرکہ لمبا، عین کو حمزہ کی طرح نہ پڑھیں، اصا نہیں، عصا. عین کی جو ہے وسط الحلق یعنی حلق کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہاں سے اس کو پروناؤنس کریں. صاد کو ہیوی رکھیں ورنہ وہ سین میں کنورٹ ہو جائے گا، میننگ چینج ہو جائے گی نا، بیکاز عصا کی میننگ الگ ہوتی ہے. فعصا ہیوی ہوگا، 2 حرکہ لمبا کریں گے کیونکہ اسٹینڈنگ فتحہ آپ کو دکھ رہی ہے، کھڑی زبر ہے. را ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہے تو یہ لائٹ ہوگا. پھر واو ساکن سے پہلے فتحہ ہے تو یہ واو جو ہے حروف لین ہے. اگر ضمہ ہوتا تو حروف مد ہوتا، لیکن فتحہ ہے اس لیے وہ حروف لین ہے. فرعون، فرعون، فعصا فرعون. نون کو ہم را سے ملا رہے ہیں، یہ حمزۃ الوصل ہے جس کو نہیں پڑھیں گے، یہ لام شمسیہ ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ لام شمسیہ کو نہیں پڑھا جائے گا. لام شمسیہ اور قمریہ کی رولنگ تو آپ کو پتہ ہوگی. جو بھی ورڈ جو ہے وہ ال سے شروع ہوتا ہو وہ ورڈ اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے عربک میں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا دا بک، دا جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا THE دی یا دا جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو ہے وہ ناؤنس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی ورڈ ال سے شروع ہوتا ہو تو وہ ورڈ ناؤن ہوتا ہے. اور یہ ال جو ہے یہ کبھی پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں. وہ کس سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کا لیٹر کون سا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لام پڑھا جائے گا یا نہیں. اس کے لیے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلی کیٹیگریز میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا جس کو کہتے ہیں لام شمسیہ. وہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ لام کے بعد جو لیٹرز ہیں وہ 15 لیٹرز ہیں، وہ 15 لیٹرز اگر آ گئے تو یہ لام کو نہیں پڑھیں گے. اگر اس لام کو پڑھنا ہے تو اس کو لام قمریہ کہتے ہیں. وہ لام کو کب پڑھیں گے؟ جب اس کے بعد 15 لیٹرز آئیں. تو یہ لیٹرز جو ہے 15 ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، لیکن ان سارے لیٹرز کو آپ کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن میں آسانی سے آپ کو بتایا گیا ہے. کیونکہ جس لام کو آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اس پہ ساکن کا سائن آپ کو ملے گا، اور جس لام کو پڑھنا نہیں ہوتا تو آپ کو ساکن سائن نہیں ملے گا. جس طرح اس ورڈ میں آیا ہے یہاں پہ ساکن کا سائن نہیں ہے تو لام شمسیہ ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے فرعون الرسول، فرعون الرسول. رائٹ، ویری ایزی، سمپل ہے رولنگ لام شمسیہ اینڈ قمریہ کی. آپ کو 15 لیٹرز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. جس پہ ساکن نہ ہو اس کو نہ پڑھیں، جس پہ ساکن ہو اس کو پڑھیں انشاءاللہ. فعصا فرعون الرسول، رسول را بھی ہوگا، رسول 2 حرکہ لمبا کیونکہ واو مد آیا ہے. فأخذناہ، فأخذ تینوں کو لائٹ پڑھیں، تینوں کو ایک ہی حرکہ لمبا کریں، لیکن خا جو ہے وہ ہیوی ہوگا. فا اور حمزہ جو ہے لائٹ ہوگا، خا ہیوی ہوگا. لیکن اس خا کو ہیوی کرنے کے لیے اس حمزہ کو بھی ہیوی نہ کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہیوی کرتے ہیں اس سے پہلے کا لیٹر بھی ہیوی ہوتا ہے، جیسے فأخا، فأخا لائٹ ہے. اگر آپ نے فأخا پڑھا تو حمزہ او ہو جائے گا. دس از رانگ.
لائٹ ہے تو لائٹ پڑھیں گے. فَأَخَذْنَاهُ ذال میں بزنگ ساؤنڈ نہیں. ہمیں ابھی دیکھا تھا نا کہ 3 لیٹرز ایسے ہیں جس کے زبان کی نوک باہر نکالیں گے، اس میں ذال بھی آتا ہے اور اس کو ہم اس زا میں کنورٹ نہیں کریں گے. یہ زا الگ ہے اور یہ ذال جو ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، اس میں آئے گی. اس کو پڑھیں گے ز، اس کو پڑھتے ہیں ذال ذ ذ. اوکے، نو بزنگ ساؤنڈ. تو اس کو پڑھیں گے فَأَخَذْنَاهُ. نون کو 2 حرکہ لمبا کیا کیونکہ کھڑی زبر ہے، سٹارنگ فتحہ ہے. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا. یہاں دیکھیں یہ خو حروف مستعلیہ ہے، ہیوی لیٹر ہے تو ساکن میں بھی تھوڑا سا ہیوی کریں گے. اخذاؤں. تنوین کے بعد واو آیا ہے، ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. اخذاؤں وبیلا. وبی 2 حرکہ لمبا. لا، لن کو لا میں کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ مد عوض کی رولنگ ہے. فتحتین کو ہم کنورٹ کرتے ہیں مد طبیعی میں. اور یاد رکھیں صرف اور صرف فتحتین. تنوین کتنی ہے؟ ایک ہے 2 زبر ہے 2 فتحہ، فتحتین کہتے ہیں. ایک ہے 2 زیر کسرتین کہتے ہیں، اور ایک ہے 2 پیش اس طرح ہوتے ہیں ضمتین. صرف اور صرف اس فتحتین کو جو لیٹرز کے اباؤ ہوتا ہے اس کو ہم مد طبیعی میں کنورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ اور یہ آ جائے ایٹ دی اینڈ آف دا ورڈ اور ہم وقف کر رہے ہوں تو we'll convert that into ساکن. ہم ساکن میں بدلیں گے انشاءاللہ. جب آگے رولز آئیں گے تو ہم دیکھیں گے. اب اس کو آپ پڑھیں. میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر رہی ہوں. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. خو کو ہیوی رکھیں، دال میں بزنگ ساؤنڈ آ رہی تھی، بزنگ ساؤنڈ نہ لائیں. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. اس طرح انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں آیا نمبر 17 ہے. فَكَيْفَ. یہاں پر بھی یا جو ہے ساکن ہے، اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ آیا ہے تو یا لین ہو رہا ہے. آئی کی ساؤنڈ دیں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ. دیکھیں یہ تا کو ہم بہت ہی نارملی پڑھ رہے ہیں تا، لیکن اس پر ہم سٹریس دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تا کے اوپر تشدید کا سائن ہے. تشدید ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیٹر میں 2 لیٹرز چھپے ہوتے ہیں، جس میں ایک لیٹر جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ساکن، اور ایک ہوتا ہے متحرک. متحرک کہتے ہیں حرکہ والے حروف کو. یہ جو ہے متحرک ہے. اب ہم نے اس کو اگر یہاں حمزہ ملا دیا تو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں ساکن کو ات. اس لیے اس میں تھوڑا سا سٹریس آتا ہے. تو ایک مشدد حرف میں 2 لیٹرز ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. متحرک چاہے فتحہ ہو، ضمہ ہو، کسرہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تتقون. قوف کو ہیوی رکھیں، واو ساکن ہے، اس کو کونا یا خونا نہ پڑھیں. کاف کی طرح نہیں پڑھنا اور خو کی طرح بھی نہیں. خو جو ہے وہ حروف حلقی ہے جس کو حلق کا استعمال کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ حروف لسان ہے یعنی زبان کا آخری حصہ اس میں استعمال ہوتا ہے. تتقون 2 حرکہ لمبا، واو مد آیا ہے. ان کفرتم. ان کفرتم. نون ساکن کے بعد کاف اخفا ہوگا. کفرتم. را ساکن سے پہلے فا ہے، را ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے، زبر ہے تو اس را ساکن کو ہیوی کریں گے. کفر. کفر نہیں، فر لائٹ ہو گیا نا. فر فر تھوڑا سا ہیوی رکھیں گے. کفرتم. ہم نے دیکھا میم ساکن کے رولنگ میں کیا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو صرف اور صرف میم کو ظاہر کریں گے، کوئی غنہ نہیں ہوگا. ہم اس کو تم نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف تم. اوکے. کفرتم یوما یجعل. یو یہاں پہ واو ساکن سے پہلے فتحہ ہے. یو یوما یجعل. یہاں پہ تنوین کے بعد یا آیا ہے تو ہم اس کو غنہ کر کے انشاءاللہ غنہ کریں گے اور ادغام کر کے پڑھیں گے. اور ادغام کے کتنے لیٹرز ہیں میں آپ کو ایک بار لکھ کر دکھاؤں گی. اگر آپ کو اس طرح یاد رکھنا ہے تو رکھیں. یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ جو ہیں ادغام کے لیٹرز ہیں. جہاں پر
یہ جو را ہے اور یہ لام ہے، جب یہ آتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے بعد تو ہم اس کو بغیر کوئی غنہ کے پڑھیں گے، لیکن یا میم واو نون آ جائے تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں کیا آیا ہے، یا آیا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے یوما یجعل، یعنی غنہ ہو رہا ہے. من یجعل، جیم کون سا لیٹر ہے؟ کل ہم نے دیکھے تھے 5 لیٹرز، قطب جد، یہ لیٹرز بھی یاد رکھ لیں. قاف طا با جیم دال، ان پہ جب ساکن آتا ہے تو آواز پلٹے گی، باؤنس ہوگی. یجعل الولدان، یہاں دیکھیں جو لام آ رہا ہے وہ لام قمریہ ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا لام شمسیہ اور قمریہ کہ ال سے جو ورڈ شروع ہو رہا وہ اسم ہے اور یہ لام کبھی پڑھا جائے گا، اور نہیں یہاں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس ساکن ہے. یجعل الولدان، دانا کو ہم 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں کیونکہ اس پہ جو ہے مد طبعی ہے. ولدان شیبا، ولدان شیبا، یہاں پر جو ہے نون قطنی کی رولنگ آ رہی ہے. نون قطنی کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اس کی ایک ڈیفرنٹ رولنگ ہے، نون قطنی کیوں آتا ہے، اس کا ویڈیو بھی اویلیبل ہے، بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. کیونکہ نون قطنی یہاں اس لیے آئے کیونکہ نیکسٹ لیٹر شروع ہو رہا ہے حمزۃ الوصل سے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے. اور اس کو پڑھیں آپ سب انشاءاللہ، ریپیٹ کریں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے. صرف 2 آیاز رہ گئے ہیں انشاءاللہ. 3 آیاز 18، 19 and 20 جو آیا ہے وہ بہت ہی لمبی ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ کل ایک اور کلاس لیں گے جہاں پر اس سورہ کی تجوید کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.